مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپیرنٹلی ہاتھ ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب جو مدارس کا بل ہے وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی گورنمنٹ اس کو اپروو کرے۔ مدارس کا بل وہ جس میں مولانا صاحب نے اپنا ان پٹ دیا تھا 56 سیکشن سے، تو مولانا صاحب کو 34 کے اوپر آبجیکشن تھا۔ گورنمنٹ نے کہا جناب ہم آپ کے آبجیکشن سارے ریموو کر دیں گے، ڈونٹ یو وری۔ 26ویں ترمیم بڑے آرام سے مولانا صاحب سے ووٹ کروا لیا۔ ادھر مولانا صاحب نے لانگ مارچ کی دھمکی دی، دوسری جانب گورنمنٹ نے آج سارے جو علماء کرام ہیں ادر دین مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور وہاں پہ ان علماء کرام آف ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ نے وارننگ دی مولانا صاحب کو کہ اسٹاپ بلیک میلنگ۔ یہ انفیکٹ گورنمنٹ کی انڈائریکٹ جو ہے وہ وارننگ تھی مولانا فضل الرحمان کو۔ سب سے بڑا کوشچن تو یہی سب پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو اوفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ FATF ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ آپ نے عمران خان کے دور میں بڑا دھرنا کر لیا تھا، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا اس میں بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پاکستان میں مدارس تقریباً 35 سے 40 ہزار مدارس ہیں۔ 50% رجسٹرڈ ہے، 50% رجسٹرڈ نہیں ہے۔ میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپیرنٹلی ہاتھ ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب جو مدارس کا بل ہے وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی گورنمنٹ اس کو اپروو کرے۔ مدارس کا بل وہ جس میں مولانا صاحب نے اپنا ان پٹ دیا تھا، اس کا نام ہے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ۔ اس میں یہ گورنمنٹ نے انیشیلی 2 سال پہلے پرپوز کیا تھا، اور اس میں ٹوٹل 56 پوائنٹ سے یا 56 سیکشن سے، تو مولانا صاحب کو 34 کے اوپر آبجیکشن تھا، اور گورنمنٹ نے کہا جناب ہم آپ کے آبجیکشن سارے ریموو کر دیں گے، ڈونٹ یو وری، اور ہم جو نیا بل لائیں گے اس میں یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر گورنمنٹ نے جو پرپوز ڈرافٹ تھا اس کا وہ مولانا صاحب کو دکھایا۔ مولانا صاحب گاٹ ہیپی کہ یار یہ تو بالکل میری مرضی کا ڈرافٹ ہے مدارس کا، تو گورنمنٹ اسے اب اپروو کروائے بوتھ فرام دا پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سگنیچر کریں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، گورنمنٹ ڈیلے کرتی گئی۔ پہلے 26ویں ترمیم بڑے آرام سے مولانا صاحب سے ووٹ کروا لیا، اپروو ہو گئی، اور آج کے دن مولانا صاحب جس میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگر آپ نے یہ بل پاس نہ کیا تو میں لانگ مارچ کروں گا، ادھر مولانا صاحب نے لانگ مارچ کی دھمکی دی، دوسری جانب گورنمنٹ نے آج سارے جو علماء کرام ہیں ادر دین مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، سارے ریلیجیس لیڈر جو ہیں گورنمنٹ نے اسلام آباد اکٹھے کیے علماء مشائخ کرام کے بینر تھلے، اور وہاں پہ ان علماء کرام آف ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ نے وارننگ دی مولانا صاحب کو کہ اسٹاپ بلیک میلنگ دا PML نون گورنمنٹ، ادروائز ہم 5 سے 6 لاکھ لوگ اسلام آباد اکٹھے کر لیں گے آپ کے مقابلے میں، آپ سے تو 10-15 ہزار کے قریب آپ بندے اکٹھے کر پاتے ہیں۔ تو یہ انفیکٹ گورنمنٹ کی انڈائریکٹ جو ہے وہ وارننگ تھی مولانا فضل الرحمان کو، اور گورنمنٹ پلینگ اٹس کارڈ اسمارٹلی۔ ابھی ریسنٹلی عمران خان کے جو نومبر 25 کا دھرنا تھا اسلام آباد، اس تھریٹ سے بھی گورنمنٹ نے سم ہاؤ اس کو ہینڈل کیا، چاہے وہ گولی کیوں چلائی والا معاملہ بنا، لیکن گورنمنٹ اس میں سکسیسفل رہی، سروائیو کر گئی۔ اب مولانا صاحب کو ٹیک آن کرنے کا ٹائم آ گیا، لیکن اس میں سب سے بڑا کوشچن تو یہی سب پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو اوفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں دینی مدارس کا جو بل ہے، جو وہ ان کی مرضی جس میں شامل ہے جس بل میں، تو وہ اس کو اپروو کروانے کیا پرابلم ہے؟ مولانا صاحب کو کیوں اوفینڈ کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں؟ تو میں بتاؤں اس میں گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ FATF ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس سے گورنمنٹ 2 سال پہلے بمشکل باہر نکلی ہے گرے لسٹ سے، اور اس کے بعد اور اس میں گورنمنٹ نے FATF کو یہ کہا تھا، یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم اس میں جو ہے مدارس میں ریفارمز لائیں گے، ہر طرح کی ریفارمز لائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا چارج مدارس کے اوپر تھا، یہ ملیٹنسی کو، دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ مدارس کے نام کے اوپر تجارت چل رہی ہے، اور سیاست میں بھی سارا معاملہ استعمال میں ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے، روکنا ہے۔ گورنمنٹ نے بالکل ایشورنس دی، یہ اور کئی اور ایشورنسز دی، جس کے بعد FATF
سے کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلا اکتوبر 2022 میں. یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ریسنٹلی ٹاپل کیا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی یہ گورنمنٹ تھی, اس کے پریزیڈنٹ تھے پی ڈی ایم کے. تو مولانا صاحب کی اس وقت جو ریفارمز کے حوالے سے مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا کہ یہ جی ادھر تو ہم کہانی توڑ رہے ہیں, ایونچولی تو ہم کریں گے وہی جیسا آپ چاہیں گے, لیکن ایسا ہے نہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے, پاکستان دوبارہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا گرے لسٹ میں جانے کا, آگے اکنامکلی تباہی مچی پڑی ہے ان پاکستان. تو مولانا صاحب کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا اور مولانا صاحب دیکھتے رہ گئے, یار میں نے تو 26ویں ترمیم میں بھی اپنی اچھے کارڈز اپیرنٹلی کھیلے, لیکن اب یہ مجھے بالکل کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے, اور ایون سو مجھے لانگ مارچ کی بھی تھریٹ دی ہے. تو انہوں نے فارمولا نمبر 1 یا نمبر 2 ٹو کیچ اے تھیف ٹو سیٹ اے تھیف والا, کہ کس طرح سے مولانا صاحب کو قابو کرنا ہے, ان کے اپنے مولوی ان کے اوپر چھوڑ دیے جائیں. تو فور فرنٹ پہ مولانا طاہر اشرفی تھے جنہوں نے بالکل تھریٹ کیا, مولانا صاحب اسٹاپ بلیک میلنگ دا گورنمنٹ, ہم بڑے آرام سے 5 سے 6 لاکھ بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں اسلام آباد میں, تو سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے کہ آپ اسلام آباد کی طرف رخ کریں. مولانا صاحب دس ٹائم اراؤنڈ آپ نے عمران خان کے دور میں بڑا دھرنا کر لیا تھا, ہم نہیں کرنے دیں گے. تین منسٹر بھی اس میٹنگ میں, اس بیٹھک میں شامل تھے, اور بالکل سارا میڈیا, پاکستان کا میڈیا اس کو لائیو کوریج دے رہا تھا, اللہ تارڑ, صالح حسین اور خالد مقبول صدیقی. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے سوچ لیا ہے کہ مولانا صاحب تھوڑے کو جڑے کم لینے سے لے لیتے تسی کار جاؤ. اچھا, اس میں میں بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پاکستان میں مدارس تقریباً 35 سے 40 ہزار مدارس ہیں, اور تقریباً 18,000 ان میں سے رجسٹرڈ ہے, یعنی کہ 50% رجسٹرڈ ہے, 50% رجسٹرڈ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا, فائنینشیل آڈٹ, ان کو کون پیسہ دے رہا ہے, پاکستان میں کون دے رہا ہے, اور پاکستان سے باہر کتنی فنڈنگ آ رہی ہے ان مدارس کو, اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے پاس ہوگا جو پیسہ بنا رہے ہیں, مال بنا رہے ہیں, گورنمنٹ کے پاس کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اور اب جو نیا بل ہے اس میں گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہ سارے کے سارے رجسٹر ہوں گے ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ اور ریلیونٹ منسٹری کے ساتھ, اور ان کا فائنینشیل آڈٹ بھی ہوگا, یعنی کہ یہ پی آر کے ریڈار پہ بھی آئیں گے, کہاں سے کتنا پیسہ ان کو آ رہا ہے ڈونیشن کی فارم میں اور ادروائز. اور گورنمنٹ اس کے علاوہ اس کو یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جائے, باقی سبجیکٹس بھی شامل ہوں گے, اور تاکہ یہ بچے صرف اور صرف دینی تعلیم کے حوالے سے ہی ان کے پاس نالج نہ ہو یا ہنر نہ ہو, اس کے علاوہ جو باقی ہے سائنس, کمپیوٹر سائنسز اور ادر فیلڈ آف ایجوکیشن, اس میں بھی یہ تگڑے ہو جائیں اور اپنا فیوچر اس میں دیکھیں. تو ہر سال ان کو اپنی آڈٹ رپورٹ, اپنی ساری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز, ہر چیز دینی ہوگی گورنمنٹ کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور کئی اور ایون جو ریلیجیس اسکول آف تھاٹ سے جن کا تعلق ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال وہ اس ٹائم گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہے. سو لیٹس سی کہ اب اس کا سلسلہ کیا بنتا ہے.